سارے اسلام کا حسن ہے، سارے ایمان کا حسن ہے، سارے دین کی شکلوں کا حسن ہے، سارے دین کے کاموں کا حسن ہے، اس کے بغیر ہم جیسے ننگا آدمی مجلس میں نہیں آ سکتا۔ دین اچھے اخلاق کے بغیر بے لباس ہے، برہنہ ہے، عریاں ہے۔ دین بغیر اخلاق کے، دین بغیر مکارم کے، دین بغیر محاسن کے، دین بغیر اکرام کے ایک ننگا بدن ہے جس کی ساری کشش مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سارے دین کا حسن میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ ہم جمعے سے پہلے عبدالعاص صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں عطر لگوانے، تو وہ سب کو اپنی محبت میں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، بچے ہیں، وہ ہمیں عطر لگاتے ہیں۔ جب میرا بیان تھا تو میں پہنچا تو فرمایا مجمع سے کہو کہ جب تک آپس میں تم محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا یہ حدیث کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، انہوں نے تو ویسے فرمایا میں حدیث سنا، واللہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک محبت نہ کرو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا عملتموه تحاببتم، ایک تمہیں بات بتاؤں، میرے نبی کہہ رہے ہیں، جس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہ جی کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، السلام علیکم السلام علیکم۔ اس حدیث کو نہ صرف اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، یہ ابتدائی درجہ ہے، یہ ابتدا ہے۔ افشوا السلام بینکم الف لام کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت مطلب آگے ڈیلیور کیا ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے السلام علیکم السلام علیکم، السلام علیکم کے ذریعے سے پیغام دو کہ میں تیرے لیے سلامتی ہوں، تجھے مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، تیری عزت، تیری آبرو، تیری جان، تیرا مال میرے ہاتھ میری زبان سے محفوظ رہے گا۔ یہ سلام کا انتہائی مطلب ہے۔ ابتدائی مطلب السلام علیکم السلام علیکم، آخری مطلب آپ کے لیے میں سلامتی۔ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا بھائی؟ اس میں علماء نے دو باتیں فرمائیں، دو، ایک بات ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، ایک ہے اس کے اور بندوں کے درمیان۔ اس کے اللہ کے درمیان کیا ہے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میں اللہ کا ہو گیا، اب میں دنیا میں ہوں ہی نہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں واپس آیا اور میں نے کہا میرے بھائی السلام علیکم، میرے بھائی السلام، یہ تو ہے میرے اور میرے رب کے درمیان۔ اور دوسرا مطلب السلام علیکم کہ جب میں اللہ سے ہو کر آیا تو اس کی اطاعت کا عہد لے کر آیا، اس کے بندوں کی محبت لے کر آیا، تو لہٰذا السلام علیکم تم سے لے کر عتیق سے لے کر مشرق شمال تک جتنے انسان بسنے والے ہیں سب کے لیے میں سلامتی ہوں، تم کو کوئی تکلیف مجھ سے نہ ہوگی۔ السلام علیکم یہاں سے لے کر جنوب تک جتنے انسان اہل ایمان، تم سب کے لیے میں سلامتی ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ محبت، میرے نبی نے تو فرمایا کہ یہ جا کے پیغام سناؤ کہ ہماری محبتیں پیسہ نہیں چاہیے، سرمایہ نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، اللہ کی قسم ہم اپنی زبان کا بول ٹھیک کر لیں، ہم غیبت کو چھوڑ دیں، ہم ٹوکا ٹاکی چھوڑ دیں، ہم طنز طانے چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کو عزت دیں۔ بڑوں کے ذمے ہے چھوٹوں کو محبت دیں، چھوٹوں کے ذمے ہے بڑوں کو عزت بھی دیں، احترام بھی دیں، محبت بھی دیں۔ ہمارا تو امیر مامور ایک اخلاقی سا رشتہ ہے، یہ بادشاہت ہے ملکہ بلقیس کی، بادشاہت۔ ہم گئے تھے یمن تو اس کا دیکھنے گئے تھے معارف بھی، اس کا شاہی دربار آج بھی کھنڈر اس کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے مشورہ لینا ہے، مشورہ۔ اب ایسے لوگ جو آگے بول نہیں سکتے، بادشاہوں کے سامنے کون بولتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے رات، ہاں جی رات، دن، ہاں جی دن، وہ تو آگے تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ۔ تو وہ کہتی ہے، مشورہ لے رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہتی یا ایھا الملأ، اے قابل احترام ساتھیو، سبحان اللہ، قابل احترام ساتھیو، افتونی فی امری، یہ ایک مسئلہ آیا ہے، آپ مجھے فتویٰ دو۔ کئی سال میں سوچتا رہا اشیرو کیوں نہیں کہا، فتویٰ مجھے کسی تفسیر میں نہیں ملا،
پھر خود اللہ نے دل میں ڈالا کہ ان کو مفتی بنا رہی، عزت اتنی دے رہی ہے، چھوٹے بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، اور ان کو درجہ دے رہی مفتی کا۔ افتونی، ہم جب جاتے ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، کوئی اپنی رائے ٹھوس دیں، مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، اب کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا جی بہت اچھا۔ وہ کہہ رہی ہے تم میری رعایا نہیں ہو، تم میرے مفتی ہو اور میں سائل ہوں، مجھے فتویٰ دو، میں تمہارے بغیر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کا فیصلہ کروں۔ یہ بڑوں کا کام ہے۔ اگر بڑوں یہ کر دو، یہ کر دو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، شدت ہوگی، سختی ہوگی، محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹے عزت دیں، وقار دیں بڑوں کو۔ آگے انہوں نے عزت دی، انہوں نے کہا نحن علو قوہ وعلو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کا ملکہ عالیہ، ہم لڑیں گے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو کریں گے ہمیں منظور ہے، باقی آپ جلدی فیصلہ نہ کیجیے گا، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ چھوٹوں میں بڑوں میں محبت کی یہ ایک حدیث جو میں لے کر آیا ہوں، امانتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سارے تبلیغ والوں کے جڑ جانے کا اصول چھپا ہوا ہے۔ محبت دو، محبت دینے کے لیے زبان، اسے غیبت سے بچائیں، اسے طنز سے بچائیں، اسے بہتان سے بچائیں، اسے گالی سے بچائیں، اسے تبصروں سے بچائیں۔ اس زبان کے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ بہت بدکار چیز ہے۔ اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ، اس کی کڑواہٹ سمندر کے پانیوں سے زیادہ۔ بول کی طاقت ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون علیہ السلام میرے ساتھ کرو، بات اچھی کرتے ہیں۔ بول میں طاقت ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی چلے جاتے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ وہ کہنے نہیں یا اللہ ہارون میرے ساتھ ہو، کیوں کہ ایک تو ہم جماعت بن جائیں گے، ذکر کریں گے، دوسرا ہارون بات بڑی اچھی کرتا ہے۔ دیکھو بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کتنے ہمارے جب زیادہ مزاج میں خشکی آ جاتی ہے تو ایسے فضول باتیں کرتے ہیں، چسکے دار بیانوں سے دین نہیں پھیلتا، لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا۔ اللہ کے واسطے یہ کیا وجہ ہے؟ نہ قرآن پڑھتے نہ سیرت پڑھتے۔ لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، چسکے دار بیانوں سے دین نہیں پھیلتا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہارون دے دے، بات بڑی اچھی کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے بڑا فصیح انسان۔ میرے نبی ایسے سیدھی سادی بات کرتے، کیوں موتی پرو دیے میرے نبی نے ہر بات۔ افشس، ہائے ہائے، عبداللہ بن سلام وہ جا گرے جب پہلے خطبہ سنا، اطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ عبداللہ بن سلام وہ جا گرے کا یہ کلام نبی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایسا خوبصورت موتی بکھر رہے تھے، موتیوں سے موتی۔ اللہ کے واسطے دین کی بات کیسی، کانوں کا چسکا، کانوں کی عیاشی۔ میں دکھ درد سے جل کے کہہ رہا ہوں، یہ تو کانوں کا چسکا ہے، یہ تو کانوں کے ایک آدمی 2 گھنٹے سے بندھا ہوا اللہ کی بات سن رہا ہے، تم سے کہہ رہے ہو کانوں کا چسکا ہے۔ اتنی توہین اللہ کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے، کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے، کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے۔ عزت دینا، احترام دینا۔ ہمارے فیصل آباد کے ساتھی تھے، بڑے خوبصورت، بڑے مالدار، اتنا بڑا چہرہ، سفید داڑھی اور پگڑی باندھتے تھے۔ جب بھی رینڈ آتے مجھے سالن پکا کے کھلاتے، میں ریمنڈ پڑھتا تھا اس وقت، فتح محمد۔ وہ گئے جو تو بھائی شریف صاحب رحمۃ اللہ کشتی والے وہ امیر تھے، انہوں نے بڑی منت خوشامد کر کے کہا کہ بیان کر کے، مجھے بیان نہیں آتا میں کیا کروں؟ کہ نہیں تو کر، ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے، ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ وہ خدمت کے بادشاہ، بیان میں صفات مختلف ہیں۔ عمرو بن عاص نے فرمایا جب سے میں اور خالد ایمان لائے، اللہ کے نبی نے جنگ کے معاملے میں ہمارے مشورے کے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، زبیر بیٹھے ہیں، سعد بیٹھے ہیں، سعید بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، اور فیصلہ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کی رائے پہ ہو رہا ہے کہ جنگ کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، میدان جنگ کے وہ بادشاہ ہیں۔ سیف اللہ ایک ہی دنیا میں آیا ہے اور وہ خالد بن الولید ہے۔ جب ٹوٹ رہی تھی تلواریں اور بکھر گئے تھے صحابہ، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، اور جھنڈا گر گیا، اور ثابت بن اکرم نے اور میرے نبی جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے، جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے۔ جعفر شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے، اور پھر جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا جھنڈا پکڑو، لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ کا، میرے بس کا نہیں ہے، میرے بس کا نہیں۔
کسی نے کہا خالد کو دے دو، آواز آئی خالد کو دے دو، لوگ وہ کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں، اور میں تو نیا آدمی ہوں، وہ کسی اور کو دو بابا، کسی اور کو، کہ نہیں تو ہی پکڑ۔ خالد نے جھنڈا یوں تلوار لہرائی تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ سیف اللہ۔ ہر فن کے لوگ ہوتے، ایک آدمی کو بات کرنی نہیں آتی لیکن وہ خدمت کا بادشاہ ہے، وہ ذکر کا بادشاہ ہے، وہ وصولی کا بادشاہ ہے۔ اللہ نے صفات تقسیم کی ہوئی ہیں، انہوں نے زبردستی کھڑا کر دیا، نہیں کرنا ہے بیان، کہا ہم سنبھال لیں، کہ بہت اچھا۔ وہ کھونڈا لے کے کھڑا ہو گیا، لوگ بھی بیٹھ گئے، بیٹھا چوڑا چہرہ رال رہتا، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، پھر سناٹا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے او شریف آجا، کتنے مر گئے ہیں؟ اللہ نے صفات مختلف بنائی، اللہ نے کسی کو کوئی صفت، جی اللہ کے واسطے ان باتوں سے بچو میرے بھائیو۔ ایک حدیث جو میں بھی لے کر، حاج صاحب نے جو فرمایا، ایک حدیث کہ محبت کرو، محبت کے لیے میں نسخہ بتا رہا ہوں، تانے زنی چھوڑ دو، غیبتیں چھوڑ دو، دل آزاریاں چھوڑ دو، ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دو، ایک دوسرے کو گرانا چھوڑ دو، محبت قائم ہو جائے گی۔ خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، یہی کچھ گھر میں کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ سارے جہان کا درد میرے نبی نے سینے میں لیا ہوا ہے، اور اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں۔ اما عائشہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھاتی ہیں، رکھتی ہیں، میرے نبی اسی کو اٹھا کر جہاں میری اماں کے دانت لگے تھے وہیں سے کاٹ کاٹ کے دکھا کے کھا رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ نے گلاس اٹھایا، پانی پیا، یہاں ہونٹ لگے، نیچے رکھا، میرے نبی نے اٹھایا، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پی۔ عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی جا رہی، چلو بھائی ساتھیوں آگے چلے جاؤ، سارے صحابہ غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ یہ پیشکش میرے نبی نے کی، عائشہ نے نہیں کی، دوڑ لگائی، حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، چند سال گزرے، ساتھیوں آگے چلے جاؤ، چلے گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ کہتی میں موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی، تو کہنے لگے حاضی بتل کا، عائشہ اب تو میں برابر ہو گئی۔ بھائیو، اپنے گھروں کو، اگر گھروں کی یاد رکھنا، گھروں کی تبلیغ باتوں سے نہیں ہے، گھروں کی تبلیغ اخلاق ہی سے ہے، محبت ہی سے ہے، خدمت ہی سے ہے۔ میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا تو میں نے جا کے تقریریں کی، میں جب گھر جاتا مجھے گھر سے نکالا کہ تم مولوی بننا تو میرے گھر جو نکل جا۔ 23 نومبر 1972 بروز ہفتہ صبح 8 یا 9 بج رہے تھے جب میرے باپ اندر آئے باہر سے، چولا پہنا ہوا، چادر، یہ تم مولوی بننا میرے گھر جو نکل جا۔ میں بستر اٹھا کے ریونڈ آ گیا، اللہ یہی میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے سایہ دیا، میں یہیں پڑھا۔ میں جب گھر جاتا تو نوکر آتے دبانے میں ان کو بھگا دیتا، میں خود باپ کو دبانا شروع کر دیتا، تیل لگاتا، دباتا۔ میں بیٹا تھا، میرا تو اور طرح کا ہونا تھا، نوکروں کا اور طرح کا ہونا تھا۔ چند مہینوں میں میرا باپ پگھل کے موم ہو گئے۔ تو بھائیو، گھروں میں محبت کو زندہ کرو، اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، یہ کیا تبلیغ؟ پڑوسی سے لڑے ہوئے، یہ کیا تبلیغ؟ صاحب میں اس کو زیادہ اس لیے بولتا ہوں کہ اس کے بغیر ہم بے پرد ہیں۔ دیکھو یہ 3 انگلیاں میری دیکھو، میں کہاں سے کہتا ہوں کہ تبلیغ کا لباس اخلاق ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے خذ العفو، یہ قرآن کی آیت ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ، اور یہ قرآن کی بیچ کی آیت ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ اوپر اخلاق کی آیت، نیچے اخلاق کی آیت، اور بیچ میں تبلیغ کی آیت آئی ہے۔ معاف کرنے کو پکڑ لیں، تبلیغ کا کام کریں، اور نادانوں کو معاف کریں۔ اوپر بھی اخلاق، نیچے بھی اخلاق، درمیان میں تبلیغ ہے۔ بھائیو، میں یہاں سے کہتا ہوں کہ تبلیغ کا لباس ہے 4 نمبر، ہمارے تذکروں سے مٹتا جا رہا ہے، اس لیے برداشت ہی کوئی نہیں، نہ چھوٹے کو بڑی کی تمیز ہے، نہ بڑے کو چھوٹے پر شفقت اور محبت۔ اور بھائی اب ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے تو مجھے تو اٹھنا ہی پڑے گا،